السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات گرامی قدر، معزز علماء کرام، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میرے تو قبل میرے محترم بھائی حضرت مولانا محمد یاسین حقانی صاحب حافظہ اللہ پاکستان دے حوالے دے نال بھی بڑی ہی پیاری گفتگو فرما چکے، اور ہجرت دے حوالے نال، صحابہ کرام دے حوالے نال دعا اے فرماؤ کہ جو انہوں نے سنایا اسی سنے ہیں، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ دا خطاب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور استحکام پاکستان دے حوالے دے نال او انشاءاللہ گفتگو فرمان گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے نال محبت اور اونا دے نال عقیدت ساڑے ایمان دا حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے دے نال اونا دے خلاف سب و شتم دا سلسلہ اور ہردہ سرائی دا سلسلہ آج دا نہیں بلکہ پرانے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے خلاف پروپیگنڈا اور انہوں نے برا پلا کہنا، اے اس وقت ہی شروع ہو چکا سی جدو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا ہے۔ کچھ بات سمجھ لگ رہی ہے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں لگ رہی ہے، چلو 5-7 ہے جنہوں لگن رہی ہے، چلو باقیانوں لگ جا کہو آمین، اور بولو تے صحیح ہے۔ میں تے نہ حیران سی کہ یاسین حقانی صاحب او تے مردیاں نو جگا چھڑ دے نوے تسی نہیں جاگے، اللہ تو انہوں جگائے کہو آمین۔ تو تسی بھی آج جگا نہیں سکے، پتہ نہیں کی گال ہے۔ تو خیر، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جدو رسول اللہ علیہ السلام دا ساتھ دینا شروع کیتا ہے، ادو ہی صحابہ کرام دے خلاف پروپیگنڈے دا آغاز ہو چکا سی۔ جدو اسلام اور کفر دا پہلا مارکہ ہویا ہے، اس مارکے تو بعد یہود و نصارہ نے تے صحابہ کرام دے خلاف ہونا ہی سی۔ ایسے ایسے منافقین صفاں شامل ہو گئے، صحابہ کرام دیاں اسلام دا لبادہ اوڑھ کے انہوں نے پھر صحابہ کرام دے خلاف ہردہ سرائی دا آغاز شروع کیتا ہے، اور جھوٹے تاریخی واقعات نو آڑ بنا کے صحابہ کرام تے تبرہ کرنا، جھوٹے واقعات نو آڑ بنا کے اور لبادہ اہل بیت دی محبت دا اوڑ کے صحابہ کرام نو برا کہنا، حالانکہ صحابہ کرام دا اور اہل بیت دا بڑا گہرا تعلق ہے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ منتخب ہوئے اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی نے جڑا خطبہ دیتا ہے انہوں نے فرمایا سے ارکبو محمد فی اہل بیتی، یعنی ایسے عظیم الفاظ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی نے بولے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی جس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی فرمان لگے کہ آج مینوں انی خوشی ہوئی ہے، اگر میرا باپ خطاب اج مسلمان ہوندا مینوں انی خوشی نہیں سی ہونی جنی مینوں نبی علیہ السلام دے چچا دے کلمہ پڑھن دی خوشی ہوئی۔ یعنی ایسے ایسے واقعات جو صحیح سند دے نال احادیث اندر موجود نے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس اندر بڑا گہرا تعلق سی، مگر انتہائی افسوس دی بات یہ ہے کہ جھوٹے واقعات نو آڑ بنا کے پھر جناب صحابہ کرام تے تبرہ کرنا، صحابہ کرام نو برا کہنا، سارے ایمان دی غیرت نال بولے آجے سانو یہ بات گوارے نہیں ہے۔ یہ سلسلہ ادو ہی شروع ہو چکا سی، خیر چلدیاں آج ساڈے ممبر و محراب دے وچوں ایسی آوازاں اٹھ رہی نے، صدیق یہ ہے، فاروق یہ تھا، عثمان یہ تھا، امیر معاویہ یہ تھا، ابو سفیان یہ تھا وہ تھا۔ میں تے اللہ دی قسم ہے بات اکثر کہنا وا، تسی بھاویں جڑی وڈی مرضی کتاب لے، میرے والے دیکھو ذرا، جڑی مرضی کتاب لے آؤ چوکے، مولانا آ دیکھو جی امیر معاویہ دے حوالے نال لکھیا ہے، انہوں کو بند کر ہے کتاب، تیری کتاب نو اسی نہیں مندے، امیر معاویہ نبی پاک دے، سارے بولو یار، نبی پاک دے صحابی نے، اور تو کنہ کے چنگا ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انج کیتا، سیدنا عمر نے انج کر دیتا، عثمان نے انج کر دیتا، ٹھیک ہے انہوں نے کولو معاملے بڑے معصوم عن الخطا تو ذات ہے پیغمبر دی۔ اگر صحابہ کرام دے کولو کو معاملہ ایسا بن بھی گیا ہے تو اللہ دی ذات نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام نو معاف کر دیتا ہے، صحابہ کرام مغفور بھی نے اور صحابہ مرحوم بھی نے، انہاں تے رحم کر دیتا گیا ہے اور صحابہ کرام نو اللہ دی ذات نے بخش دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر غور فرمائیے، صحابہ کرام دین دی بنیاد نے، صحابہ کرام دین دی اساس نے، مگر اسلام اور صحابہ دے دشمنہ نے ایسا پروپوگنڈے دا جال بچھا دیتا ہے کہ لوگاں دے ذہن صحابہ کرام دے خلاف اس قدر مضبوط ہو جان جے او جناب دین و قبول کرن واسطے تیار ہی نہ ہون۔ حضرات گرامی یہ قدر غور کرنا، تو آڈے اس فیصل آباد دا ایک آدمی ہے مومن آباد دا رہنے والا، میں او دی گفتگو سنی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا سامنے اور کہنے لگا جی آج میں توانو او گل دسنی ہے جڑی توانو مولوی نہیں دس دے، میں کن کھڑے کر لے۔ میں کہا بھی کیڑی گل کرن لگا؟ کہنے لگا عثمان نو شہید کیتا ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام نے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا انہیں جدو الفاظ کہے اسی انہوں پھر مسجد چو جان نہیں دیتا، میں کہ یا بیٹا ثابت کر کے جا یا اللہ کو معافی مانگ کے جا، پھر اللہ دے گھر وچ کھڑا وا کہہ کے گئے میرے کو غلطی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر آج جیلم دے وچوں اٹھن والا فتنہ او دیاں تقریراں سن کے ساڑھے نوجوانہ دے دماغ خراب ہو گئے، جیلم دے وچوں اٹھن والا فتنہ اور جڑا روزانہ دی بنیاد دے ہوتے صحابہ کرام تے تبرہ کر دے، ایک فیصل آباد دا فتنہ سی ہوتے مر گیا ہے، او دائی حامزین جیلم دا فتنہ ہے جڑا آئے دن ہر روز صحابہ کرام دے خلاف بند کمرے دے اندر بیٹھ کے صحابہ کرام دے خلاف ہردہ سرائی کرے۔ حضرات گرامی یہ قدر غور کرنا، صحابہ کرام مغفور بھی نے، صحابہ کرام مرحوم بھی نے، صحابہ کرام اسلام دی بنیاد نے، اسلام دے گواہ صحابہ کرام نے، میرے پیغمبر دی ساری زندگی دے گواہ صحابہ نے۔
رب دے دین دے گواہ صحابہ کرام نے، پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے ایک ایک لمحے دے گواہ صحابہ کرام نے، پیغمبر علیہ السلام دی نماز دے گواہ صحابہ نے، پیغمبر علیہ السلام دی زکوٰۃ دے گواہ صحابہ نے، پیغمبر علیہ السلام دے حج دے گواہ صحابہ نے، پیغمبر علیہ السلام دے عمرے دے گواہ صحابہ نے، پیغمبر علیہ السلام دی خوشی دے گواہ صحابہ نے، پیغمبر علیہ السلام دی غمی دے گواہ صحابہ کرام نے، پیغمبر علیہ السلام دی جلوت دے گواہ صحابہ کرام نے، پیغمبر علیہ السلام دی خلوت دے گواہ امہات المؤمنین نے۔ حضرات توجہ فرمائیے، جدو انسان تے غسل فرض ہوندہ ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام دا فردی غسل جو ہے نہ صدیق بیان کر سکتے نے، نہ سیدنا عمر بیان کر سکتے نے، پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ نہ سیدنا عثمان بیان کر سکتے نے، نہ پیغمبر دے غسل دا طریقہ سیدنا علی بیان کر سکتے نے، نہ پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ پیغمبر علیہ السلام دے 1.5 لاکھ صحابہ جو کوئی بیان نہیں کر سکتا، پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زینب بیان نہیں کر سکتی، پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ سیدہ رقیہ پیغمبر دی لخت جگر بیان نہیں کر سکتی، پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ رقیہ بیان نہیں کر سکتیاں، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ بیان نہیں کر سکتیاں۔ اگر پیغمبر دے غسل دا طریقہ بیان کرے گی ماں عائشہ بیان کرے گی، اگر پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ بیان کرے گی پیغمبر علیہ السلام دی بے جناب بیوی سیدہ حفصہ بیان کرے گی، اور جیڑا پیغمبر دی ازواج نو نہیں مندہ خدا دی قسمیں او پاک نہیں ہو سکدا۔ پیغمبر علیہ السلام دی جلوت خلوت دے گواہ صحابہ کرام نے، آئیے توجہ فرمائیے، اور پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دی زندگی پڑھیے، رب دے قرآن اندر موجود ہے، اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر موجود نے۔ آئیے توجہ کرنا، اور جدو بھی صحابہ کرام دے خلاف کوئی زبان اٹھی ہے اللہ دی ذات نے صحابہ دا دفاع کیتا ہے، اگر کوئی زبان اٹھی ہے صحابہ کرام دے خلاف پیغمبر نے فوری گرفت کیتی ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، کیونکہ صحابہ دا دفاع کرنا دین دا دفاع کرنا ہے، صحابہ دا دفاع کرنا میرے اللہ دی سنت ہے، میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، حضرت مناظر اسلام مولانا نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ دے عام تک میں انشاءاللہ چند باتاں کراں گا۔ میں اللہ دے حضور دعا کردہ جے آمین مسجد گون جائے، یا اللہ جو میں بیان کراں اے سنن سب تو پہلے منو پھر انہوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ آئیے کسے صحابی دے بارے تو آڑے دل چ خیال ایسا نہ آئے، وگرنہ تو آڑا ایمان دا بھیڑا غرق ہو جائے گا۔ آئیے ذرا اللہ دی ذات نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے، جدو انہوں کیا جاندہ ہے ایمان لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جدو انہوں کیا جاندہ ہے ایمان لے کے آؤ جویں صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے نے، اگو انہوں دا جواب ہوندہ ہے اسی اس طرح ایمان لے کے آئیے جویں نعوذ باللہ بیوقوف ایمان لے کے آئے نے۔ اللہ پاک نے توجہ کرنا، جدو منافقین نے صحابہ کرام دے خلاف بات کی ہے کہ جناب اسی اونج ایمان لے کے آئیے جویں بیوقوف صحابہ ایمان لے کے آئے نے، تے اللہ دی ذات نے قرآن پاک اندر اس بات دا ذکر فرمایا، صحابہ کرام دا دفاع فرمایا ہے، فرمایا صحابہ بیوقوف نہیں بلکہ تسی بیوقوف ہو۔ آئیے توجہ فرمانا، جو پیغام میں دینا چاہ رہے ہیں، صحابہ کرام دے خلاف منافقین نے کہنا شروع کیتا ہے صحابہ بیوقوف نے،
نے اللہ دی ذات نے فرمایا صحابہ بیوقوف نہیں بلکہ کہن والے بیوقوف نے۔ آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام، جدو غزوہ تبوک دی واری آئی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ سارے چندہ کٹھا کرو غزوہ تبوک دے واسطے۔ حضرات صحابہ کرام اپنی ہمت اور طاقت دے مطابق لے کے آئے مال، جڑے امیر صحابہ نے او جناب اپنی ہمت دے مطابق لے آگے ٹھیر لا چھڑے، اور جڑے غریب صحابہ سننا غور کرے آجے انہاں کو کسے کو اینے جون کسے کو اینے کو لے آ کے نا انہاں بھی پیغمبر علیہ السلام دے جناب پیش کر دیتا۔ منافق جڑا بندہ ہوندہ ہے اور راضی نہیں ہوندہ، کام چنگا ہوئے تاں بھی منافق نے کیڑے کٹن تو بعد نہیں آنا۔ اگر کوئی ماڑی گل ہو گئی ہے منافقہ نے پھر بھی ٹنڈورا پٹن تو بعد نہیں آنا۔ جدو صحابہ اکرام لے کے آئے مال لے کے پیغمبر علیہ السلام دی جتیاں دے ٹھیر لا دیتے، بڑے بڑے ٹھیر امیر صحابہ نے، تے منافقہ نے کہنا شروع کر دیتا لاؤ جی اے رب تے بڑا غنی، اللہ نو کی لوڑ سی نے مال دی، تسی اینے لیا لیا ٹھیر لا چھڑے۔ گل انہاں نے بھی منافقہ نے کر دیتی ہے، تے جڑے صحابہ غریب سن بچارے محنت مزدوری کر کے لے آ کے اینا کو مال لے آ کے دین والے، منافقہ نے انہوں نے بھی یہ گل کہنی شروع کر دلو جی تو اڈے انہیں کمال دی رب نو کا دی لوڑ سی، جنہاں نے ٹھیر لا چھڑے گل انہوں نے بھی کر چھڑی، تے جنہاں نے بچارے آنے لے آ کے تھوڑا جا دیتا اپنی ہمت دے مطابق طاقت دے مطابق، منافقہ نے انہوں نے بھی گل کر دیتی ہے۔ تے اللہ دی ذات نے سورت توبہ دے اندر اس بات دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا تسی صحابہ دا مذاق اڑان دے ہو، میں رب آسمان کو پیغام دے رہا ہوں، فرمایا ساخیر اللہ لہم ولہم عذاب علیم، فرمایا جے میں معاشرے دے اندر تو اڈا مذاق نہ بنا دیا منو رب کون کہے گا، فرمایا میں تو اڈا مذاق دنیا چ بھی بنا دیاں گا، ولہم عذاب عظیم، اور تو اڈے واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرات گرامی قدر غور کرو جو پیغام میں دینا چاہنا ہوں، جننے بھی صحابہ اکرام دے خلاف زبان کھول لیے اللہ دی ذات نے صحابہ اکرام دا دفاع کر کے دسے آئے۔ آئیے اگر آج تو اڈے سامنے کوئی بندہ کسے صحابی دے خلاف کوئی زبان درازی کرے تو سا کان ولیٹ کے اپنے کار نہیں چلے جانا، بلکہ جنہ تو انو علم انشاءاللہ صحابہ دا دفاع کرو گے، صحابہ اکرام دا انشاءاللہ ہاتھ چوکے کو دفاع کرو گے، سارے حصہ پاؤ انشاءاللہ صحابہ دا دفاع کرو گے۔ اور پٹن لگ پینے ہے جی بل پاس کروا لیا ہے، دعا کرو جنہ علماء نے محنت کی تھی ہے ازی خراد عقیدت پیش کرنے ہیں، اللہ انہوں نے محنت قبول فرما ہے جی جے بل پاس ہو گیا جیڑا ان صحابہ اکرام دے خلاف بولے گا عمر قید کوئی انشاءاللہ، وہ بولو دے صحیح ہے تو انو عمر قید نہیں ہوندی تسی دے بولو کوئی انشاءاللہ، عمر قید جڑا امہات المومنین علیہ بیت دے خلاف بولے انشاءاللہ او دے بھی عمر قید ہو دی کیے صدا ہے انشاءاللہ۔ آگے ہے جی پرسوں ایک میڈیا تے پاگ بن کے گول دی بیٹا ہے جی بل پاس کروا لے ہے، اسی انشاءاللہ ان قریب کال دیاں گے ملک دے اندر دنیا باہر کٹ لواں گے، اسی نہیں تو آڈے بل نو ماندے، اور انشاءاللہ صحابہ ہماری ریڈ لین ہے، اور تم سیاسی جناب جو لیڈر ہے ان کے لیے تم گلیوں بازاروں کوچوں میں نکل پڑتے ہو، انشاءاللہ جو صدیق کی صداقت کے خلاف اگر کوئی زبان نکلے گی، اگر سیدنا عمر فاروق کی عدالت کے خلاف اگر کوئی زبان جناب باہر آئے گی، حضرت عثمان کے حیا کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرے گا، سیدنا علی کی بہادری کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرے گا، جو امیر معاویہ کی سیاست کے خلاف زبان حرزہ سرائی میں آئے گی، ہم انشاءاللہ وہ زبان نکال دیں گے اور انشاءاللہ صحابہ کا دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ صحابہ سارے جنتی نے، سارے بولو صحابہ سارے جنتی نے انشاءاللہ، اور کرے آجے جو پیغام حضرت صدیق رضی اللہ ایک دن گئے تے یہودیاں دانا بہت وڈا مجمع لگے ہے تے انہاں جڑا سی نا وڈا جڑا مولوی صاحب حضرت صاحب لاما صاحب انہاں دے وہ گفتگو کر رہے ہیں تے پتہ کی کہن ڈے نے حضرت صدیق کلے کھڑے نے، سارے یہودی کھڑے نے، صدیق اکیلے نے، اور جناب اینی گل ہوئی نا تے یہودی وے کے کہن لگا لو جی مسلمانہ دا رب غریب ہو گیا ہے، مسلمانہ دا رب
بولو غریب ہو گیا ساڑھے کو پیسے مانگتا ہے سیدنا صدیق نے نا وٹ کے منہ دے چپیڑ ماری وٹ کے بولو وٹ کے منہ دے تھپڑ ماریا صدیق رضی اللہ ڈرے نہیں رب دی غیرت دا معاملہ ہے کتھے یاد آئے وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب اللہ قبر تے بے شمار رحم تا فرما آندے ہن جینا جینا غیرت مند دے بغیرت دی زندگی اور بولو دے صحیح یار تانوں چول چول کو نہیں لبنے تو اچھی بولو ہاں ہون کو گل ہے کرنٹ تھاڑے چماڑا چنگا ہے انشاءاللہ روٹی کھان واسطے نہ بولیا کرو جی کو انشاءاللہ ہاں غور کرو جو پیغام دینا چاہنا صدیق رضی اللہ تعالی رب دی غیرت دا معاملہ غیرت جینا جینا غیرت دے غیرت ماندہ بغیرت دی زندگی اللہ جتھے قاری صاحب لیٹے نے نا قبر تے بے شمار رحمتہ فرما دے تے قاری صاحب فرمایا نون والقلم وما یسطرون نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بڑی مٹھی آواز ہی اللہ وہ توڑے کو لاغا ہے اللہ انہوں نے بے شمار رحمتہ فرما دے صدیق رضی اللہ مارا تھپڑ منہ دے ہوتے آگے کٹھے ہو گئے نبی علیہ السلام دے کول پتا کی آگے کہنے لگے لاؤ جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے ابو بکر نے نا ساڑھے مولوی دے منہ دے چپیڑ ماری نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی صدیق ماری فرمایا ماری صدیق ہوئے تے جھوٹ بولے ہو سکتا آئے ہائے یا رسول اللہ ماریے کیوں یا رسول اللہ انہیں اللہ دی توہین کی تھی ہے کہنے لگے توبہ توبہ اسی کر سکنے ہیں کتے مکر گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق کو گواہ لیا کہنے لگے محبوب جی سارے ہی ہو سن میرے نال تے بندہ ہی کوئی نہیں میں گواہ کہڑا لیا ہوا سارے تے آئی کٹھے ہوئے سن اتھے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدیق یا گواہ پیش کر یا تھپڑ گانے کے لیے تیار ہو جا اینو کہیں دے نے میرے نبی دی عدالت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بارے جو کیا نا فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا لے جا میرا قرآن میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ لے جا میرا قرآن جلدی جا فرمایا او یہودی کا گندہ ہاتھ صدیق کے چہرے پہ آئے میں رب یہ برداشت نہیں کر سکتا فرمایا لے جا میرا قرآن آئے جبریل قرآن لے کے فرمایا اے محبوب جی یہ رب کا پیغام ہے صدیق سچ بول رہا ہے یہ بے ایمان جھوٹ بول رہے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے یہ بات کہی ہے صدیق سچا ہے اس لیے میرے پیغمبر اکثر فرمایا کرتے تھے میں فلاں مقام پہ گیا میرے ساتھ صدیق تھا عمر تھا میں فلاں جنگ میں گیا یہ دونوں میرے ساتھ تھے میں فلاں جگہ پہ گیا شیخین میرے ساتھ تھے واللہ میں تیری محبت اور عقیدت سے قربان جاؤں کیونکہ رب کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے رب کو علم تھا خاص طور پہ عمر اور حضرت صدیق اور عمر کے ایمان میں شک کیا جائے گا اور یہ ابو بکر عمر کے خلاف زبان حرکت میں آئے گی رب العالمین نے دنیا میں پیغمبر کے
ساتھ رکھا ہے، آج وہ اس جگہ پر آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آج کوئی صدیق کے خلاف بولے، اسے یہ کہا کرو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تم سیدنا حسین کے بارے میں کہتے ہو 40 قبریں ادھر سے جنتی ہے، 40 قبریں ادھر سے جنتی بن گئی، اور بائیں طرف سے 40 قبریں، پیچھے سے 40 قبریں، اور حضرت حسین کے پاس ارد گرد جو 40 قبریں ہیں، اگر وہ سونے والے جنتی ہو سکتے ہیں جو حسین کے نانا کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارا ایمان ہے وہ جنت میں آرام کر رہے ہیں، اور جو ان کی جناب شان میں توہین کرے گا وہ اپنی قبر کو کالی کرے گا۔ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے۔ ما بین بیتی و منبری، فرمایا رب دا قرآن ہے، رب دفاع کر رہے صحابہ کرام دا۔ سنیے ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر صحابی فامسکو، فرمایا جدو میرے صحابہ دا ذکر آئے اپنی زبانہ بند کر۔ اذا ذکر صحابی، فرمایا جدو میرے صحابہ دا ذکر آوے فامسکو، اپنی زبانہ نہیں کھولنی، زبانہ بند کر لینی نے۔ آئیے توجہ کیجئے، میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں غور کر دیا جانا ہے، توجہ کو جو میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں یار اس بات والا غور کرنا، جنہ صحابہ اکرام دی توہین کیتی ہے اللہ پاک نے عبرت دا نشان بنا چھوڑے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو ایسا کوفے حاکم بنا کے پیجے آئے۔ کوفی حضرت سعد بن ابی وقاص دے توم تالا دیتیاں نے شکایت سیدنا عمر دی عدالت اندر آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے غور کرے آجے میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوری نا حضرت سعد بن ابی وقاص نو معزول کر کے حضرت عمار نو مدی کوفے دا جناب گورنر بنا دیتا ہے، حاکم بنا دیتا ہے۔ اور کرے جو پیغام میں دینا چاہ رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے عمر نے بلا لیا ہے، ایسا JIT بنا کے کوفے اندر پیچ چھڑی۔ اب کوفے والے انہوں جا کے انہاں بندے انہوں کیا کہ جا کے چھان بین کرو کہ آج سعد بن ابی وقاص دے خلاف جڑیاں باتاں آئیاں نے واقعی سچیاں نہیں یا جھوٹ بول رہے نے۔ اے جناب مدینے ہو گئے میرے اللہ، اے میرے سمیت اے جتنے بیٹھے نے اللہ مکے وادی بھی حاضریاں مدینے پاک دیاں حاضریاں نصیب فرما دے۔ مکے تے مدینے دی کہ شان نرالی ہے۔ حضرت حافظ صاحب دا بھی آرڈر مکے مدینے دے شہر دعا کرو ہاں اگے ہون مولانا غلام اللہ صاحب، نالوں حافظ خالد صاحب، مرزا صاحب، قاری عبدالوہید صاحب، ماشاءاللہ امیر محترم صاحب، اے اگے اگے ہون آپاں سارے پیچھے ہوئیے تے مکے بھی جائیے تے مدینے بھی جائیے، نہ کیا جائے بالکل نہیں جانا کہو جانا جائے ماشاءاللہ اللہ لے جا کہو آمین۔ ہاں مکے تے مدینے دی لوگو شان نرالی ہے، جتے ٹردارے آلو کو کونین دوالی ہے۔ مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکت والا ہے۔ انہاں دعا شہران دی اور رب کی آپ رکھوالی ہے۔
مکے تے مدینے دی کو شان نرالی ہے جتے ٹردا رہیا لوکو کونین دوالی ہے اے مکے دیو نی گلیو اور سونے دیو نی ڈلیو مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو جملہ بڑا پیارا جے تو سار راج راج تکے آئے او جے دی کملی کالی ہے مکے تے مدینے دی لوگو شان نرالی ہے آؤ لوگو آخری بات میرا سلام ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے نا حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کیا فاسق دا بیٹا فاسق اللہ نے آسمان تو نا کیل سٹے اکھاں دے ویچ پہ اللہ نے انیا کر دیتا حضرات گرامی قدر حضرت حسین سیدنا حسن سیدنا علی اہل بیت صحابہ اکرام جڑے نے ساڑھے ایمان دا حصہ نے کوئی انشاءاللہ ساڑھے ایمان دا حصہ نے اس بات انہاں نال پیار کرنا ہے کیونکہ انہاں دے نال محبت ساڑھے تے ہوتے لازمی اور فرد ہے اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کیتے ہیں تو اسے سنے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام نہ پکی سچی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین